اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو برابر کے حقوق سے نوازا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ شریعت نے عورتوں کو حقوق کم دیے ہیں، شریعت نے بالکل بہترین قسم کے حقوق دیے ہیں۔ جو حقوق شریعت مطہرہ نے عورت کو دیے ہیں کسی بھی مذہب میں، دیکھ لینا آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں، دنیا پھر گھوم پھر لیں، آپ کو کہیں پہ بھی عورتوں کے ایسے حقوق نہیں ملیں گے۔ آپ اگر کہتے ہیں کہ باہر یورپ کے ممالک میں اور باہر کے ممالک میں جو عورتوں کو حقوق دیے گئے ہیں، وہاں پہ عورت سے مرد بنایا گیا ہے۔ عورت بن کر اس معاشرے میں زندگی نہیں گزار سکتی، عورت کو مرد بننا پڑتا ہے تب جا کے وہ زندگی گزارتی ہے، ورنہ عورت کی جو حیثیت شریعت نے مقرر کی اور جو مقام شریعت نے عورت کو دیا ہوا ہے، کسی بھی مذہب میں ایسا مقام عورت کو نہیں ہے۔ آج دیکھ لیں آپ کس طرح تیزی سے عورتیں اس طرف آ رہی ہیں، اس طرف ان کا رجحان جو شریعت مطہرہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ بہترین جو مقام عورت کو ملا ہے وہ شریعت مطہرہ میں ملا ہے۔ تو شریعت نے دونوں کو حقوق، مرد اور عورت دونوں کو برابر کے حقوق دیے ہیں، تساوی کے حقوق دیے ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ مرد، آج کے زمانے کے مرد جو وہ فرونیت اختیار کر جاتے ہیں، عورتوں کے ان کے حقوق نہیں دیتے۔ اگر باپ کی صورت میں تو اپنی بیٹیوں کو حقوق ان کے نہیں دیتے، اگر بھائیوں کی صورت میں ہے تو پھر بہنوں کو وہ حقوق نہیں دیتے، شوہر کی صورت میں ہے تو پھر بیوی کو وہ حقوق نہیں دیتے جو شریعت نے مقرر کیے ہوتے ہیں۔ اور بعض اوقات اللہ معاف کریں کہتے ہیں یہ ہماری غیرت کے خلاف ہے۔ آپ کی غیرت شریعت کے آگے آپ کی غیرت کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اب شریعت نے ایک بات اور ایک قاعدہ قانون مقرر کیا ہوا، وہاں پہ آپ اپنی غیرت کو پیچھے رکھ دیا کریں، اپنی غیرت پہ پانی پھیر دیا کریں، لیکن شریعت پیچھے نہ رہے، شریعت پہ آپ ہرگز پانی نہ پھیرا کریں۔ تو شریعت نے مرد اور عورت کو بہترین قسم کے حقوق سے نوازا ہے۔ یہ غلطی اب مسلمان مردوں کی ہے کہ وہ عورتوں کو ان کے حقوق نہیں دے رہے۔ اب اللہ معاف کرے، آج کے دور میں بالخصوص میں یہ بات کہوں گا، بیٹی اور بہنیں، اب بیوی ہے تو چلو کچھ نہ کچھ اس کے حقوق ادا ہو رہے ہیں، ماں ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ حقوق ادا ہو رہے ہیں، لیکن بیٹی اور اسی طرح بہنیں انتہائی مظلوم، ظلم کی انتہا جو ہے ان کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ آج کے ہمارے اس دور میں ہم کہتے ہیں نا کہ ہم بہنوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں، بیٹیوں کے حقوق کوئی نہیں ادا کر رہا۔ بہت کم ہی ایسے ہوتا ہے کہ باپ اٹھ کے اپنی بیٹی کے حقوق ادا کرتا ہے، بھائی اٹھ کے اپنی بہنوں کا حق ادا کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے باپ کو جائیداد سے نوازا ہے، مال و دولت سے نوازا ہے، جس طرح آپ کا حق ہے آپ کے باپ کی دولت اور آپ کے باپ کی جائیداد میں، اسی طرح آپ کی بہن کا بھی حق ہے کہ آپ کے باپ کی وہ بھی وارث ہے، آپ کے والد کی وہ بھی وارث ہے، آپ کی بہن ہے۔ شریعت نے یہ حقوق سارے کے سارے طے کیے ہوئے ہیں، لیکن ہماری غلطی ہے کہ ہم دیتے نہیں ہیں، اور پھر اس کا انجام ہمیں دنیا میں بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ ہمیں دنیا میں بھی اس کے آثار نظر آتے ہیں، لیکن ہماری آنکھوں پہ مجازی پٹی جو بندی ہوئی ہوتے ہیں، ہمیں کچھ نظر ہی نہیں آتا ہے۔ ایک رسالہ دیکھ رہا تھا میں، انتہائی عجیب قسم کا اس میں واقعہ انہوں نے لکھا ہوا تھا، یقین جانے بندہ اگر واقعہ وہ پڑھ لے تو بندے کی آنکھوں سے آنسو جو ہے نکلنے شروع ہو جائے، ایسا قسم کا۔ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، اختصار سے، ٹائم مختصر ہے چونکہ۔ رسالے میں لکھا ہوا تھا کہ ایک بھائی کی فوتگی کے بعد جب اس کی میت کو غسل دیا گیا اور اسی طرح اسے کفن دیا گیا، تجہیز کے بعد اسے تدفین کے لیے قبرستان لے جایا گیا، تو ایک عورت آئی، اس کا دعویٰ یہ تھا کہ میں اس میت کی اور اسی طرح جو ہے یہ جو مردہ شخص ہے اس کی میں بہن ہوں، اور اس کا جو دعویٰ کیا تھا اور کیا کہنا وہ چاہ رہی تھی آپ سن کے حیران ہو جائیں گے، کہ مجھے بس اتنی اجازت دیجیے کہ آپ جب اس کی تدفین آپ کر لیں گے نا، اور من و من مٹی اس پہ آپ جو ہے ڈال دیں گے اس کی قبر پر، تو مجھے بس ذرا سی اجازت دینا کہ میں قبرستان آ کر میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ علماء نے بھی منع کیا کہ عورتوں کے قبرستان جانا منع ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ آج کے دور میں قبرستانوں سے ایک میلہ بنا ہوا ہے، عورتیں بھی جا رہی ہیں، تو عورتوں کا قبرستان جانا شریعت نے منع کیا ہوا ہے۔ وہ الگ بات ہے، پردہ کر کے مستقل اور پردے میں اگر جاتی ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن اس میں بھی پھر علماء نے منع فرمایا، نہ جائیں تو بس نہ جائیں، شریعت نے منع کیا ہے، اب چوں چرا کہ اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو عورتوں کا قبرستان میں علماء نے انہیں فرمایا کہ منع ہے، آپ نہیں آ سکتی قبرستان، لیکن اس نے انتہائی اصرار کیا تو اجازت تو نہیں دی گئی، لیکن وہ چلی گئی پھر بھی۔ رسالے میں لکھتے ہیں کہ جب ہم نے تدفین کی اس میت کی اور اس پہ من و من مٹی ڈال دی ہم نے، اس کے بعد جب اس کی بہن کو پتہ چلا کہ میرے بھائی کی جو قبر ہے اس پہ مٹی ڈال دی گئی، اس کی تدفین ہو چکی ہے، وہ قبرستان آئی اور زاروں قطار رونے لگی، چیختے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ کو پکار رہی تھی کہ اللہ، اس نے زندہ ہو کے میرے حق کو جو ہے اپنے پیروں تلے پامال کیا ہے اور اپنے پیروں تلے روندا ہے، آج تیرے ہاں یہ چلا گیا، میں اپنے حق کا مطالبہ، مجھ پر ایک ظلم کی ایک پہاڑ اس نے برپا کیا ہوا ہے، وہ میں ساری کی ساری بات آپ پہ چھوڑتی ہوں، آج تو بھی اسی کے ساتھ وہی معاملہ کر جیسے اس نے میرے حق کو ضائع کیا ہے، اللہ آج تو اس کے حق کو ضائع کر دے۔ تو یہ سارے کے سارے معاملات پھر آتے رہیں گے، عورتوں کے اور بالخصوص بہنوں کے جب حقوق نہیں ادا کیے جاتے نا، ہم اکثر ہوتا ہے ایسے کہ باپ کے ساتھ جو بھی بھائی ہوتا ہے
بیٹا اس کا ہوتا ہے معذرت، تو وہ کرتا یوں ہے کہ کہتا ہے میں نے باپ کی جو ہے صحت کا خیال رکھا ہے، میں نے باپ کی دوائیاں کی ہیں، میں نے علاج اس کا کیا، ٹریٹمنٹ اس کا کیا ہے، میں نے ڈاکٹر کا خیال رکھا اس کا، اور تمام تر ضروریات باپ کی جو تھی وہ میں نے پوری کی ہیں، تو لہٰذا باپ کے سارے ورثے پہ میرا حق ہے، سارے کے سارے جائیداد، سارے کے سارا مال جو اس پہ میرا حق ہے۔ یہ انتہائی غلیظ قسم کی سوچ ہے۔ اگر آپ نے باپ کی خدمت کی ہے تو آپ کو باپ کی خدمت کرنی چاہیے، کیونکہ باپ کا آپ پہ حق تھا۔ وہ الگ بات ہے خدمت کی کرنا اور خدمت کے ذریعے باپ کا وارث بننا، یہ کہیں پہ بھی شریعت میں نہیں لکھا۔ خدمت الگ بات ہے، وارث بننا الگ بات ہے۔ آپ خدمت کرتے ہیں تو شریعت نے آپ پہ لازم کی ہے، باپ کی خدمت ہے، ماں کی خدمت ہے، یہ آپ پہ شریعت نے لازم کیا۔ آپ سوچیں نا، آپ اپنے بچپن پہ جائیں، اپنے بچپن کو دیکھیں کہ جس طرح مجھے بچپن میں میرے والدین نے سہارا دیا ہوا تھا، آج میری ضرورت ہے اور میں ان کو میرے سہارے کی ضرورت ہے۔ یہ تو بات ہی نہیں ہے کہ میں ان کی خدمت کر رہا ہوں، ان کے علاج کے لیے جو ہے مشقت برداشت کر رہا ہوں، تو ان کی وراثت پہ بھی میرا حق ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ وراثت جیسے آپ کی بنتی ہے، اسی طرح آپ کے جو حقیقی بہن بھائی ہیں، جو آپ کے والدین کا جو ورثہ ہے، اس میں ان سب کا حق ہے، اور لہٰذا یہ چیز سوچنا اور یہی بات پہ تکیہ لگا کے رکھ دینا کہ میں نے خدمت کی اور میں نے ان کی تمام تر جو ضروریات تھی ان کو میں نے پورا کیا، اور اسی بات کو دلیل بنا کر ان کے وراثت پہ، ان کے ورثے پہ جو ہے پیر جما کر بیٹھ جانا، یہ انتہائی غلیظ قسم کا کام ہے۔ آپ اگر بہنوں کے حقوق ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں کبھی مشقت کے سامنے نہیں لائیں گے، آپ کو کبھی اللہ تعالیٰ تکلیف اور اذیت میں نہیں ڈالیں گے۔ آپ اگر بیٹیوں کے حقوق ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی اذیت اور تکلیف والی زندگی میں نہیں ڈالیں گے۔ اب ہوتا یوں ہے کہ ہم بہنوں کے اللہ تعالیٰ نے جو حقوق وضع کیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو حقوق بتلائے ہیں، ہم وہ دیتے نہیں ہیں۔ بیٹی کے وہ حقوق ہم دیتے نہیں ہیں، بیویوں کو وہ حقوق ہم دیتے نہیں ہیں، والدین کے جو حقوق شریعت مطہرہ نے وضع کیے ہوئے ہیں ہم ان کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں، پھر شکایتیں ہی ہوتی ہیں، ہماری زندگی مشقتوں سے بھری ہے، ہماری زندگی تکلیفوں سے بھری ہوئی ہے، تو یہ حالات تو پھر ظاہر آئیں گے۔ سو گزارش یہ ہے کہ بھائی آپ کو اللہ تعالیٰ والدین کے مال اور ترکے کا آپ کو وارث بنایا ہے، سو آپ نے کرنا یہ کہ جیسے آپ حقدار ہیں ان کے مال کے اور دعوے دار ہیں، اسی طرح آپ کے جتنے بہن بھائی ہیں وہ سارے کے سارے اس مال میں بھرپور، جتنے آپ حصے دار ہیں، جتنے کے آپ حقدار ہیں اتنے کے وہ بھی حقدار ہیں۔ اس چیز پہ پیر آپ نے بالکل نہیں رکھنا، یہاں پہ آپ نے اپنی آنکھیں بالکل مجازی پٹی آنکھوں پہ نہیں لگانی، بلکہ ان کو ان کے حقوق آپ نے پورے دینے ہیں۔